حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے کچھ ایسی باتوں کی ضرورت تھی کہ میں آپ کی خلافت کے اور آپ کے فیصلوں کی جو ہے روایت ہے وہ پیش کر سکوں آپ لوگوں کے سامنے. کافی روایت موجود ہیں. میں یہ تو نہیں کہ ساری کی ساری میں مختصراً چند باتیں عرض کروں گا. میں کتابیں تلاش کر رہا تھا. میں نے فاروق بھائی سے بھی کہا, فاروق خان رضوی صاحب سے, حضور مجھے کوئی کتاب بتائیے جس نشاندہی کیجیے کہ میں پڑھوں جس میں آپ کے فیصلے وغیرہ ہوں. تو آپ نے کافی مجھے مشورے دیے اور ایک بڑی ہی پیاری کتاب کا مجھے اشارہ دیا, نام بتایا. اس کے لیے میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں. اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر. اس وقت میں ہماری طرف سے, اہل سنت کی طرف سے, اردو میں ایسی کتاب واقعی نہیں ہے. بہت ضرورت تھی اس کتاب کی. اور یہ سعادت بھی دعوت اسلامی کو ہی حاصل ہوئی کہ ان کی مجلس مکتبۃ العلمیہ سے یہ کتاب فیضان فاروق اعظم سے کے نام سے نکلی. 2 جلدوں میں کافی مبسوط کتاب ہے. یہ بڑے اچھے انداز میں لکھی ہوئی. مجھے کافی مواد ملا ہے اس کتاب سے. تو اسی سے چند باتیں میں آپ کی خلافت کے تعلق سے عرض کروں گا کہ آپ کی خلافت جو تھی یہ ایک ایسا اعلیٰ نمونہ ہے. اللہ کی پناہ, اللہ رحم کرے ہمارے آج کے جو ایم ایل ایز ہیں, جو آج کے کنگز بنے ہوئے ہیں, جو شہزادے, جو پرنس ہیں, جو پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سی دنیا میں جی رہے ہیں, عرب ہیں, اور عرب ہونے کے بعد جو ان عربوں کا جو شیوا تھا, جو طریقہ تھا, اس سے کہیں بھی میچ نہیں کرتے, کہیں بھی نہیں, کہیں ذرہ برابر بھی نہیں. ابھی آپ سنیں گے تو آپ ہل جائیں گے. اور آج کے یہ جو ہمارے ایم ایل ایز ہیں ہمارے یہاں پر, جہاں دنیا میں مسلم حکومتیں نہیں لیکن ایم ایل ایز وغیرہ مسلم ہیں, وہ تو لرز جائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں, ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے, اور ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. آئیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. اچھا پہلے یہ عرض کر دوں کہ آپ کا جو طریقہ تھا وہ تو رہنے دیجئے, وہ تو بعد میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا. آپ اپنے گورنرز, اپنے ججز, قاضی جسے کہتے ہیں, قاضی شرع, وہ کیسے چنتے تھے, ان کے ساتھ کیا معاملات رہتے تھے, اللہ اکبر. اور پھر وہ اس میں پھر آپ کا, جب آپ کا اپنا عمل اتنا بلند و بالا تھا, تو پھر ان ججز کا, ان گورنرز کا, قاضیوں کا اور عاملوں کا, ان کا جو تقوی اور پرہیزگاری جو ہوتی تھی, وہ سن کر میں جب پڑھ رہا تھا تو میں کہ بس پڑھ ہی سکتے ہیں. اللہ رحم کرے ہمارے حال پر کہ ہم کیا ہیں, کون سی دنیا میں جی رہے ہیں, کون سی باتیں ہم سوچ رہے ہیں. آئیے سماعت کرتے ہیں. ایک پہلا واقعہ, قاضی آپ رکھتے کیسے تھے. قاضی میں دیانت ہونی چاہیے, لالچ ذرا بھی نہیں چاہیے. قاضی یعنی جج, اس وقت میں جو ججز, جو ہائی کورٹ کے ججز وغیرہ, جو ویسے جو قاضی, اور وہ قاضی بھی کیسے ہوتے تھے, یہ نہیں کہ کیس آ گیا رکھے, تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے, بعد میں بڑھتا ہے, کچھ نہیں ہے. گواہ لاؤ, 2 گواہوں کو لاؤ, بیٹھو سامنے سامنے, قاضی سن کر کے وہیں کہ وہیں فیصلہ. یہ سب نہیں ہوتا تھا کہ رکھا جائے. اسلامی پھر جو نظام عدالت ہے وہ سب نافذ ہو جائے تو جرم ہونا ہی بند ہو جائیں گے. یہاں تو فٹ فٹ فیصلے ہو رہے ہیں, سزائیں مل رہی ہیں, اور مظلوم کو اس کا ظالم سے حق مل رہا ہے. ساری باتیں جگہ پر فوراً ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر رواداری سنیں گے, سن کر تو اللہ کی پناہ, تو دیانتدار ہونا چاہیے. اور حکمتا, یہ حکمتا کہ ذرا سا بھی لالچ وغیرہ دکھائی دیا, معزول. کسی سے تم گفٹس نہیں لوگے, تحفے نہیں لوگے. گفٹ انڈر ٹیبل جو پہنچ جاتا ہے نا آج کل کے بھی ججز, اور اسی سے تو کہاں فیصلے ہوتے, کہاں عدالت ہوتی, کہاں ہے عدل و انصاف ہوتا, کہاں ہے. انڈر ٹیبل معاملہ طے ہو جاتے ہیں, اور پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. بے گناہ گناہگار ہے, گناہگار بے گناہ باعزت بری کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. وہاں پر حکم تھا, تاکید تھی کہ کسی سے تحفہ نہیں لوگے. ذرا سی بھی کمی دکھائی دی, فوراً معزول. کوئی یہ نہیں کہ ابھی باتیں ہوں گی, مقدمہ چلے گا, انکوائری بیٹھے گی, نہیں, جگہ پہ فوراً خارج, چاہیے ہی نہیں. تو یہ جو واقعہ کہہ رہا ہوں کہ اب تلاش کیسے کرتے تھے, قاضی کیسے ہونے چاہیے تھے, کیسے ڈھونڈتے تھے. ایماندار, دیانتدار, ساتھ میں ذہین بھی ہونی چاہیے.
ذہانت بھی چاہیے, دین کے بارے میں صحیح فیصلے لینے کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. تو یہ واقعہ سماج فرمائے بڑا یعنی پیارا واقعہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے. امام شعبی کہتے ہیں یہ بہت ہی ان کے امام شعبی کے واقعات تو بہت آئیں گے, ان کی قاضی کے فیصلوں کے واقعات. یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ حضرت سیدنا کعب بن سوار. یہ جو واقعہ ہے یہ فیضان فاروق اعظم جلد دوسری صفحہ نمبر 267, فیضان فاروق اعظم والیوم 2 پیج نمبر 267, اس پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں, حضرت کعب بن سوار بھی ہمارے ساتھ ہے. اتنے میں ایک عورت اجازت لے کر حاضر ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے امیر المومنین, میں نے اپنے شوہر سے بہتر کوئی آدمی نہ پایا. اللہ کی قسم وہ پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں. سخت گرمی میں بھی وہ روزہ نہیں توڑتے, رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں. اس نے ایسے کہا. آپ نے اس عورت کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تو وہ عورت کچھ جھجکتے ہوئے شرماتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. اس نے کیا کہا, میرے جو شوہر ہیں رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا بڑی اچھی بات ہے, دعائیں دی کہ اللہ تیری مغفرت فرمائے, اتنا اچھا شوہر ملا یہ, اور شرماتے وہاں سے چلی گئی. حضرت کعب بن سوار جو وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں امیر المومنین بات کچھ اور ہے. آپ نے کہا کیا؟ اب اس میں یہ نہیں سمجھ لیجیے گا کہ حضرت عمر فاروق کی عقل کم تھی, معاذ اللہ رب العالمین. یہ سعادت اللہ جنہیں عطا کر رہا ہے, جن کے لیے جو خدمت ہے, وہ ویسے سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں امیر المومنین بات کچھ اور ہے, یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت کرنے آئی تھی. آپ نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں امیر المومنین اس نے بند الفاظ میں کہا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتا, شادی شدہ ہے لیکن شادی شدہ جیسی زندگی نہیں گزارتا, رات بھر نمازیں پڑھتا ہے, دن بھر روزے رکھتا ہے, بیوی کے پاس نہیں جاتا. آپ اسے بلا کر پوچھئے یہی بات ہے یا نہیں. وہ شکایت کر رہی, بند الفاظ میں اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی آپ سے. آپ نے فوراً اس عورت کو بلوایا, وہ حاضر ہوئی. آپ نے پوچھا کہ کیا ایسی بات ہے, تمہاری طرف دیکھتا نہیں, تمہاری طرف دھیان نہیں ہے تمہارے شوہر کا؟ تو کہا جی ہاں امیر المومنین یہی بات ہے, رات بھر نمازیں پڑھتا ہے, دن بھر جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں, تو ہمارے بیچ میں معاملات ہوتے ہی نہیں. اب ظاہر بات ہے یہ جو اسلام جو ہے وہ فطرت کا مذہب ہے, اور انسانی فطرت میں ہے یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے. اور شادی شدہ ہونے کے بعد اگر یہ سب نہ ہو تو پھر تو بہت پورے معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو اس نے بند الفاظ میں شکایت کی. حضرت کعب بن سوار اس بات کو سمجھ گئے اور آپ نے امیر المومنین سے کہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا بالکل, تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, تم نے سمجھا نا بات کو, اب تم ہی فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے, اس کا فیصلہ بھی تم ہی کرو. تو حضرت کعب بن دیکھ یعنی وہ سوچ کیا تھی, اور کتنے پیارے فیصلے ہوتے تھے, کتنا یعنی, اور بالکل قرآن و حدیث سے. کہتا ہے امیر المومنین اسلام نے, اللہ عز و جل نے مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے, اور 4 شادیوں سے مطلب یہ ہے کہ ہر رات میں ایک مطلب یعنی ایک رات اس عورت کے پاس, دوسری رات دوسری بیوی کے پاس, تیسری رات تیسری بیوی کے پاس, چوتھی رات چوتھی بیوی. سب کے نمبر باری باری سب کی ہوتی ہے اسلام کے تعلق سے, اسلام کے نظام کے مطابق. تو اگر اس کی 4 بیویاں ہوتی تو یہ 3 راتیں کسی اور مطلب ایک کے بعد ایک بیویوں کے پاس رہتا, چوتھی رات میں اس کا نمبر آتا. تو اس حساب سے اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ 3 راتیں اللہ عز و جل کی عبادتیں کرتا رہے, لیکن چوتھی رات کو اس کو اپنی بیوی کے پاس آنا پڑے گا. سبحان اللہ, کتنا پیارا فیصلہ. آپ نے کہا بالکل صحیح فیصلہ ہے. اس کے شوہر کو حکم پہنچا دیا گیا, وہ عورت بھی خوش ہو گئی اور وہاں سے روانہ ہو گئی. دیکھیے اب ذہانت
معاملے کی نزاکت کو سمجھنا، یہ کتنی بڑی بات ہے. فوراً اس نے تو دبے الفاظ میں کہا تھا، آپ سمجھ گئے فوراً، اور فیصلہ بھی کتنا پیارا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، کہا کہ تم نے اتنا بڑا حق فیصلہ فرمایا ہے، آج سے تم چلو یہاں سے اور جا کر کے بصرہ کی جو حکومت چل رہی ہے، بصرہ میں جا کر تم وہاں کے قاضی شرع ہو، تم وہاں کے سپریم جج ہو. سبحان اللہ، ایسے تلاش کرتے تھے، ایسے. اور صرف ذہانت ہی نہیں، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں، ان معاملات کو بھی دیکھتے تھے. ان کے آپس میں معاملات جو ہے وہ کیسے ہیں، ان گورنرز کے، جن کو میں گورنر یا قاضی بنا رہا ہوں، تو وہ کیسے معاملات ہیں. یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے. یہ ایک اسی کتاب فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 2 صفحہ نمبر 699، والیوم 2 پیج نمبر 699، اس پر روایت موجود ہے کہ آپ نے ایک شخص کو جو ہے عہدہ عطا فرمایا اسی گورنری کا. یعنی اسلامی حکومت، میں نے کہیں عرض کیا پیچھے بھی کہ اسلامی حکومت پھیلتی جا رہی تھی آپ کے دور میں، اور وہاں پر قاضی، گورنر وغیرہ ہر جگہ مقرر کرنا پڑ رہے تھے. تو ایک شخص کو عہدہ عطا کیا کہ اب ان کو فلاں جگہ جا کر گورنری کرنی ہے، گورنر بننا ہے. لوگوں کے حکم جب پیغام پہنچا تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کیا تھا، وہی حجرہ، حاضر ہے وہاں کے، آپ کی ملاقات کر کے اپنے عہدے کی طرف بڑھوں. آئے اور دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی ہے. آپ اسے اٹھا کر گود میں لے کر خوب پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اسے سہلا رہے ہیں، اسے کھیل رہے ہیں، اس کے ساتھ گود میں لے کر کے چھوٹے بچے کو محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں سب. یہ شخص آئے اور دیکھا، سلام وغیرہ عرض کرنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور، آپ جس طریقے سے اس بچے سے پیار کر رہے ہیں، جس سے محبت سے چوم رہے ہیں، اسے جیسے آپ کھیل رہے ہیں، آج تک میں نے اپنے بچوں کے ساتھ میں نے آج تک ایسے نہیں کیا. اپنے بچوں سے میں نے ایسی محبت آج تک نہیں کی، اپنے کسی بچے کو میں نے ایسے گود میں نہیں کھلایا. آپ نے یہ سنا تو کہتے ہیں کہ تیرا جو عہدہ ہے نا، اس سے تو برطرف، ڈسچارج نہیں چاہیے، ڈسمس، نکل جاؤ یہاں سے. آج کے بعد تمہیں کوئی عہدہ نہیں ملے گا، جو عہدہ دیا گیا تھا وہ بھی واپس. ارے تم اپنے بچے پر جب شفقت نہیں کر سکتے ہو، تو تم جہاں پر میں تمہیں گورنر بنا رہا ہوں وہاں کی رعایا پر تم کیسے شفقت کرو گے، ان کے ساتھ کیسے محبت سے پیش آؤ گے. جب تم اپنے بچے سے محبت نہیں کر سکتے تو کسی اور سے کیا محبت کرو گے، کسی اور سے کیا نرمی کرو گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ. آج ہمارے یہیں دیکھ لیجئے، ایک ہے جنہوں نے شادی ہی نہیں کی ہے، چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں. ایک ہے جنہوں نے شادی تو کی، بیوی کہیں اور ہے، بچوں کا نام و نشان نہیں. ارے جو ایک اپنے بچے کا جو درد نہ سمجھ سکے، اپنا، ارے باپ کیا ہوتا ہے، بچے کو بھوکا چڑھ جائے، رات بھر باپ سو نہیں سکتا، اسے اس کے سرانے بیٹھ کر تسلی دیتا رہتا ہے، بیٹا گھبرا مت، میں ہوں تیرے ساتھ. اولاد کے ساتھ ماں باپ ایسے رہتے ہیں. جو ایک اولاد کا درد نہ سمجھ سکے، جو اپنے بچوں کو نہ سمجھ سکے، وہ 125 کروڑ بلکہ 1,30,00,000 ہونے آ گئے. اس رعایا کا درد کیا سمجھے. اور پھر دیکھیں فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. ارے جو زندگی میں اپنے گھر کو محبت سے نہ رکھ سکے، وہ پورے دیش کو محبت سے کیسے رکھ سکتا ہے. یہ اسلامی نظام دیکھیے کیا ہے، اور یہ ڈیموکریسی، آج جو ہے ڈیموکریسی، یہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے. فاروق اعظم کا دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ تو اپنے بچوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، تجھے اوروں پر مسلط کیوں کر دوں، تو وہاں بھی جا کر کے پھر سختیاں کرے گا، معاملات سب غلط کر دے گا، اسے خارج کر دے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا. ذہانت ہونی چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، مسائل کو سمجھنا چاہیے، فیصلے کرنے میں وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے، محبت کرنے والا ہونا چاہیے، لوگوں سے تحفے نہیں چلیں گے، لوگوں سے بالکل بھی، یعنی یہ رعایت نہیں کی، کسی کی رعایت نہیں. یہاں تک کہ ابھی آگے آپ واقعہ سنیں گے انشاءاللہ، میں عرض کروں گا. تو یہ گورنر چننے کا آپ کا اپنا طریقہ تھا،
اور پھر گورنرز بھی، آپ کے ججز بھی ایسے ہوتے تھے. آگے انشاءاللہ میں اور